السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا کافی سینسیٹیو ہے، اور ساتھ میں ایک شخصیت کو بھی ڈسکس کروں گا جو کہ ایک رول ماڈل یا ایگزامپل ہے ہمارے اس موضوع کی، جس کی طرف میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ ہمیں کبھی بھی ہماری نصاب میں، کتابوں میں پورا سچ نہیں بتایا جاتا۔ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اس نے قبضہ کر لیا اور زمینیں چھین لی، اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، کاروبار کرنے آئی تھی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کبھی بھی تاریخ کے سیاہ باب کھولے نہیں جاتے، جن پہ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی سب سے بڑی ویکنس کو پکڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے نواب، چودھری، وڈیرے ایک نمبر کے عیاش ہیں۔ انہوں نے شراب، گوری عورتیں اور نہ جانے کیا کیا ان کو مہیا کرائے، اور ان سے جاگیریں اپنے نام پہ کروائیں، ان کو اٹریکٹ کر کے، سیڈیوس کر کے۔ انگریزوں نے کوئی بندوق کے زور پہ لوٹا ماری نہیں کی تھی، انہوں نے بہت طریقے سے۔ اس کی ایگزامپل ہے کہ 8 سال تک فری میں چائے پلائی گئی۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ چوک پہ چائے کی کیتلی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، چائے پیو فری میں۔ اب لوگ پیتے تھے، ہیبیچل ہو گئے۔ 8 سال بعد کہا گیا بھائی اب ایک آنے کی ملے گی۔ اس وقت کا ایک آنا ایسا ہوگا جیسے کہ 10-15 روپے۔ لوگوں نے کہا یار اب تو عادت پڑ گئی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ایک آنے کی پی لو۔ آج ڈیفینس کی لپٹن میں وہی کپ 200، 250، 400 روپے، تو دریا پہ 450-500 کا بھی مل رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مارکیٹنگ۔ یہی چیز الگ الگ طریقوں سے اپلائی کی گئی، جس کی میں آپ کو ایگزامپلس دے کے بتاؤں گا۔ فار ایگزامپل ڈش انٹینا کو دیکھ لیں۔ 90s میں ڈش انٹینا متعارف کرایا گیا۔ 2-4 ہزار کی فائبر کی ڈش، 2000 کا ریسیور لو، اور فری میں 8-10 چینل دیکھو، زی ٹی وی، اسٹار پلس، موویز، یہ وہ۔ 7-8 سال تک فری دکھایا گیا، لوگ عادی بن گئے۔ اس کے بعد ڈیکوڈر آ گیا، کیبل والا آ گیا، جی اب منتھلی چالو کرو، پیسے سبسکرائب کرو اور پیسے دو اور دیکھو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مثال ہے۔ اس کے بعد آپ آن لائن ٹیکسی میں دیکھ لیں۔ شروع میں جب یہ متعارف کرائی گئی پاکستان میں، تو بونس، پیسنجروں کو ڈسکاؤنٹ ہیوی، رکشا سے بھی کم کرایہ۔ اب ایک عورت اگر اے سی گاڑی میں، چلڈ گاڑی میں بیٹھنے کی عادت ہو گئی اس کی، اب وہ دوبارہ رکشے پہ نہیں پلٹے گی، اس کی تو عادت بن گئی ہے۔ اب جب کرایہ زیادہ بھی پڑے گا، 300 کی جگہ 500 بھی بنے گا، تو میاں کو بولے گی بھائی میں دوبارہ رکشے میں نہیں جاؤں گی، تمہارے ایسے کمانے کا کیا فائدہ، تم مجھے دوبارہ رکشے میں ڈال لو، ڈوب کے مر جاؤ، میں تو اسے اے سی والی گاڑی میں ہی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ چیزیں ہیں کہ پہلے گورے ہمیں ہر چیز کا عادی بناتے ہیں، اس کی پبلسٹی کرتے ہیں، اور پھر اپنی قوم کو اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل لیں، دنیا بھر میں 70s میں سگریٹ کو عام کیا، ایڈ کمپیننگ، فلموں میں سگریٹ، جہازوں میں الگ سگریٹ کے کمپارٹمنٹ، اسٹائل، دنیا بھر کی سیلیبریٹیز کو سگریٹ پیتے ہوئے دکھانا۔ جب عام ہو گئی، دنیا کو اس کی لتیں لگ گئیں، تو اپنے والوں کو چھڑا دیا، اور دنیا لگ چکی تھی دھندے پہ، دنیا کو لگا دیا۔ یہی حال دودھ کے ڈبوں کے ساتھ کیا گیا کہ تمام ماؤں سے مدر فیڈ چھڑوا دی گئی کہ ڈبے کا پلاؤ، ڈبے کا پلاؤ، ڈبے کا پلاؤ۔ پوری دنیا ڈبے کے اوپر لگ گئی، اور ڈبے کی غذاؤں پہ نسلے دودھ، یہ دودھ، وہ دودھ۔ اب اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ جی مدر فیڈ پلاؤ، دنیا بھر کی ماں کو لگا دیا اس پہ، اب اپنے والوں کو کچھ اور کہتے ہیں۔ سیم سچویشن موبائل کے لیے بھی ہے۔ آپ نوٹ کریں، آپ کے یہاں نائٹ پیکج 5 روپے گھنٹہ، 2 روپے گھنٹہ، رات رات بھر لڑکے لڑکیاں
یوتھ لگا ہوا ہے، پاگل ہوا ہوا ہے، پیکیج لے لے کے، نیٹ پیکیج، یہ پیکیج، وہ پیکیج. باقی اور ملکوں میں دیکھیں، یورپین کنٹریز میں، USA، کینیڈا، امریکہ، کیا موبائل کتنا چیپ ہے وہاں پر؟ 5 روپے گھنٹہ لڑکے لڑکیاں باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں. اصل گیم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہو کیا رہی ہے، کس کے فیور میں جا رہی ہے. آپ دیکھیں وہاں کے سینما ہالس میں بالغان کی موویز 18+ بچہ دیکھ سکتا ہے پیسے دے کے، وہ بھی اچھے پیسے دے کے. یہاں پر وہی مووی ریلیز ہوتے ہی فری ٹھیلوں پہ، ریڑوں پہ، پائریٹڈ فری میں دی جا رہی ہوتی ہے. دیکھو، غرق ہو. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں. بات ہو رہی تھی انگریزوں کے رویوں کی اور مسلمانوں کی تباہی کی ذمہ دار عیاشیوں کی. اس کے ایک کریکٹر کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، وہ میں بتاؤں. اگزامپل ہے نواب واجد علی شاہ، مشہور کریکٹر ہے. ان کی 50 بیویاں تھیں. یہ کسی بھی کنیز کو، کسی بھی لیڈیز کو جو ان کو سمجھ میں آ جائے یہ کنیز بنا لیتے تھے یا بیوی بنا لیتے تھے. کہا جاتا ہے ان کی 50 سے زیادہ تھیں. ایک بار انہیں اپنی خاکرو، بھنگن، جیسے آپ کچھ بھی کہیں، وہ پسند آ گئی. انہوں نے اس کو بھی اپنے حرم میں لے لیا اور اس کا نام رکھ دیا مصفی بیگم. اب مصفی کہتے ہیں صاف یا پاک کو، مصفی بیگم کا نام دے دیا. ان کی ایک اور بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے ان کی اور ان کے نوکروں کی، کہ ایک بار پہنے ہوئے موزے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور ان کے جو نوکر تھے وہ ان کے موزے دھلوا کے، دھوبی سے یا ڈرائی کلین کروا کے، اس پر اسٹیکر چپکا کے اس کو نیا بنا کے نئے داموں میں دے دیا کرتے تھے، بار بار پہنا دیا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہماری جو اسٹڈیز ہیں، پاک اسٹڈیز ہو گئی، دوسری نصاب کی کتب ہو گئی، ان میں کبھی بھی ہمیں پوری انفارمیشن نہیں دی جاتی. جنگ آزادی کا صحیح نہیں بتایا جاتا. گاندھی صاحب کو کیوں مارا گیا نہیں بتایا جاتا. مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کیوں بنا تھا؟ میں نے کہا کہ بھائی ہندو مسلم نظریہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. کہنے لگے بلشٹ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہندوؤں کے ساتھ تو ہم 800 سال سے رہ رہے تھے، یہ مسئلہ تھوڑی تھا. میں نے کہا پھر کیا تھا؟ کہنے لگے یہ ان کا نظریہ تھا، میں اس سے ضروری نہیں کہ متفق ہوں، میں آپ کو ایک تھیوری بتا رہا ہوں جسٹ ان کی. کافی ایجڈ تھے. کہنے لگے میاں بات یہ تھی کہ سن 50-52 میں انڈیا جو بھارت آزاد ہونا تھا، جو ہوا تھا، اس کے اندر 50 اور 52 سن کے اندر یہ زمینیں بانٹ دینی تھیں وڈیروں کی عوام کے اندر، اور صرف چند ایکڑ کسی وڈیرے کو دینی تھی، ایک لمٹ بنا کے. تو پاکستان کی طرف جو یہ بڑے بڑے وڈیرے ہیں جن کی زمینیں اتنی ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھوڑے پہ بیٹھو تو عشاء ہو جائے گی، گھوڑا نارمل اسپیڈ سے چلتا رہے گا، زمین ختم نہیں ہوگی. تو ان لوگوں نے اپنی زمین بچانے کے لیے یہ سارا فساد، تحریکیں، معاملات، سیاسی دنگل لگوایا اور یہ الگ کیا پاکستان کو انڈیا سے کہ یہ اپنی زمینیں بچا سکیں. آج دیکھ لو نہ ان پہ ٹیکس ہے، ان کی زمینیں بھی الگ ہوئی ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے زمین رکھنے کی، کوئی قید نہیں ہے. اور انڈیا میں دیکھ لو زمینداروں کو صرف چند ایکڑ زمین دی جاتی ہے، باقی سب مزاروں میں، کسانوں میں بانٹ دی گئی ہے. اور وہاں پر ٹیکسیبل بھی ہے زراعت، یہاں اتنا ٹیکس ہے اور انلمیٹڈ زمین جتنی چاہے رکھو. ویڈیو کو زیادہ لمبا اور پولیٹیسائز نہیں کروں گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نصاب کو بچوں کو صحیح پڑھائیں. ہمارے مطالعہ پاکستان میں نہ پاک اسٹڈی میں نہ بینظیر کا قتل ہے، نہ MQM کا آپریشن ہے، نہ نصیر اللہ بابر کا نام ہے، نہ الطاف حسین کا نام ہے، نہ اور کریکٹرز بیوروکریسی کے نام ہے، نہ کوئی چیز ہے. ہمارے یہاں ابھی تک قائد اعظم کے 14 نکات پڑھائے جا رہے ہیں، اور نہ جانے ہماری نسلوں کو کب تک وہ پڑھائے جاتے رہیں گے. جب تک ہم پورا سچ نہیں بتائیں گے
اپنی سچائی، مسلمانوں کے کارنامے، پچھلی غلط پالیسیاں نہیں بتائیں گے، جب تک یہ آئینہ نہیں دکھائیں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ اصلاح کریں گے تو بہتری آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ۔